السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المعراج، یہ باب معراج کے بیان میں ہے۔ معراج یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ عرجا یہ عرجو اور عرجا یہ عروجو، یعنی ضربہ اور نصرہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر جانا، اسی سے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے المعراج، جس کا معنی ہوا اوپر جانے کا آلہ یعنی سیڑھی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سیڑھی کا باب ہے، سیڑھی کے بیان میں۔ دیکھیے، جسے ہم اور آپ عرف میں معراج سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ دو حصہ ہم ایک الگ الگ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں معراج تو دونوں حصے مراد لیتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا اسے اسراء کہا جاتا ہے، یعنی رات کو لے جانا۔ اور مسجد اقصی سے جو آسمان کی طرف اور اس کے علاوہ کی طرف سفر ہوا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی پہنچنے، وہاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہاں ایک سیڑھی لگا دی گئی، وہی سیڑھی جس سے فرشتے نیچے اترتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں، اور ملک الموت بھی اسی سے نیچے آتے ہیں، تو وہ سیڑھی لگا دی گئی اور آپ اس کے ذریعہ اوپر تشریف لے گئے۔ تو گویا اس پورے واقعے کو اس واقعے کے ایک حصے کے ساتھ موسوم کر دیا گیا اور نام رکھ دیا گیا معراج۔ تو یہ باب اسی معراج کے بیان میں ہے۔ یہاں ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا یہ بیداری کی حالت میں تھا یا سونے کی حالت میں تھا۔ اقوال دونوں طرح کے ہیں کہ آپ کا یہ سفر جو ہوا یہ سونے کی حالت میں ہوا، یہ واقعہ خواب کا ہے، اور یہ قول بھی ہے کہ آپ کا یہ سفر جسمانی تھا، منامی نہیں تھا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ بیداری کی حالت کا تھا، سونے کا نہیں تھا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج اور اسراء کا سارا واقعہ اس طور پر بیان فرماتے کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے یا سونے کی حالت میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، تو پھر کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، کسی کو یہ چیز مستبعد ہی نہیں معلوم ہوتی کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے آسمان پر پہنچ جائیں گے۔ اس میں کسی کو اشکال ہی نہیں ہوتا۔ خواب میں آدمی تو اپنے بستر پہ سوتا ہے اور جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وقت دشمنوں کا اعتراض کرنا، اسے مشکل جاننا بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معراج کے حوالے سے بیان فرمایا تھا وہ خواب کا معاملہ نہیں تھا، خواب کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ بیداری کی حالت کا واقعہ تھا۔ تو
ہاں رہ گیا مسئلہ کہ جسمانی اور منامی دونوں آیا ہے، تو جو معراج منامی کا معاملہ ہے وہ اس معراج جسمانی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح سے وحی کے نزول سے پہلے آپ خواب اچھے رویا صادقہ اچھے خواب دیکھتے تھے، روشنی دیکھتے تھے، آوازیں سنتے تھے، صرف اس لیے تاکہ جب فرشتہ وحی لے کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ بالکل گھبرا نہ جائیں، پہلے سے ان حالات سے تھوڑی انسیت ہو جائے۔ اسی طرح سے جسمانی معراج سے پہلے خواب میں بھی آپ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تاکہ آپ اس عالم سے مانوس ہو جائیں، ان واقعات سے آپ کو انسیت ہو جائے، اور جب بیداری کی حالت میں یہ واقعات پیش آئیں تو آپ کے لیے بہت حیرت انگیز نہ ہو۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ روحانی طور پر، منامی طور پر بھی معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس باب میں جس معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ روحانی اور منامی صرف نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی ہے۔ الفصل الاول عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن سعد ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری به۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے، وہ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ مالک ابن سعسع سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حدیث بیان فرمائی اس رات کے بارے میں جس رات انہیں لے جایا گیا، اس ریا بھی، جس رات انہیں لے جایا گیا۔ کیا بیان فرمایا اس میں؟ فرمایا بینما انا فی الحتیم، میں حتیم میں تھا، کہ اسی درمیان آگے آ رہا ہے اتانی آتن، یعنی میں حتیم میں تھا کہ اسی درمیان ایک آنے والا آیا۔ وَرُبَّمَا قَالَا فِي الْحِجْرِ مُزْتَجِعًا، اور بسا اوقات آپ نے فرمایا کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، تو اس آنے والے نے یہاں سے یہاں تک کے درمیان کو چیر دیا، چاک کر دیا۔ اب یہاں سے یہاں تک کے درمیان کو چاک کر دیا، کہاں سے کہاں تک؟ یعنی من ثغرت نحرہ الی شعرتہ، ثغرہ کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان کا گڑھا۔ آپ اپنی گردن میں دیکھیں، حلق سے نیچے اور سینے کے اوپر جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے بیچ میں ایک گڈھا معلوم ہوتا ہے، تو وہی ہے ثغرہ۔ اور نہر کا معنی ہوتا ہے سینے کا بالائی حصہ، اور شعرہ کا معنی ہوتا ہے ناف کے نیچے بال اگنے کی جگہ۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک کو چیر دیا، مطلب ہنسلی کی ہڈی کے درمیان جو گڈھا ہے وہاں سے لے کر کے ناف تک سیدھا چاک کر دیا۔ فاستخرجا قلبی، اور اس میں سے میرا دل نکالا۔ تو یہ شق صدر کا مسئلہ ہوا۔ شق صدر کے تعلق سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 4 مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اسے آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ یہ 4تھا واقعہ ہے جو معراج کے وقت پیش آیا تھا، اس کا بیان اس میں ہے۔ ایک چیز یہاں یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو رات میں لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے؟ حتیم میں تھے۔ بسا اوقات آپ نے فرمایا کہ حجر میں تھے،
دو قول تو یہ ہو گیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آنے والا آیا اور اس نے میرے گھر کی چھت کو چاک کیا، پھیلایا، کشادہ کیا اور اندر داخل ہوا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مجھے رات میں لے جایا گیا شعب ابو طالب سے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بیت ام ہانی میں موجود تھا۔ تو اس طرح سے کل 6 روایتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو رات میں لے جایا گیا تو اس وقت آپ کہاں تشریف فرما تھے۔ تو اس تعلق سے 6 اقوال ہو گئے۔ ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ آپ اس وقت بیت ام ہانی میں جلوہ فرما تھے۔ ان اقوال میں تطبیق کی صورت یہ ہے جسے فتح الباری میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بیت ام ہانی میں تشریف فرما تھے، آپ وہیں رات گزار رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جو بعض روایتوں میں فرمایا کہ بیت ام ہانی میں تھا، یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے، چونکہ ان کا گھر یہ شعب ابی طالب میں واقع ہے۔ تو جن روایتوں میں آیا کہ یہ شعب ابی طالب میں تھا تو گویا عام کا ذکر ہو گیا کہ شعب ابی طالب میں چونکہ وہ گھر واقع ہے تو آپ کا شعب ابی طالب میں ہونا بھی ثابت ہے۔ اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ آنے والے نے میرے گھر کی چھت کو چاک کیا اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہوا، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ بیت ام ہانی میں نہیں تھے بلکہ اپنے گھر میں تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اسی گھر میں رات بسر کی، اس لیے آپ نے اسے اپنا گھر قرار دیا اور اپنا گھر کہا۔ اس لیے کہ عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس گھر میں ٹھہرتا ہے، جہاں رات گزارتا ہے، اسے اپنی طرف منسوب کر کے اپنا گھر یا اپنا کمرہ کہتا ہے۔ تو گویا اپنا گھر کہیں یا شعب ابی طالب کہیں یا بیت ام ہانی کہیں، تینوں کا حاصل تو ایک ہی ہوا کہ آپ نے بیت ام ہانی میں رات گزاری، اس لیے اسے اپنا گھر کہا۔ بیت ام ہانی میں موجود تھے، اس لیے بیت ام ہانی کا ذکر آیا۔ بیت ام ہانی شعب ابی طالب میں واقع ہے، اس لیے شعب ابی طالب کا ذکر آیا۔ تو 3 تو اس طرح سے ایک معنی میں ہو گئے۔ پھر بیت ام ہانی سے آپ کو لے جایا گیا مسجد حرام۔ تو جب مسجد حرام لے جایا گیا تو جو روایت میں ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا تو مسجد حرام میں لے جایا گیا، خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے اسرا کا معاملہ ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور حتیم یہ بھی خانہ کعبہ کے بغل میں سے قریب ہی ہے۔ یہ اصل تو حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ یہ جو میزاب رحمت کے نیچے کا حصہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے چاروں طرف سے باؤنڈری کر دی گئی ہے، آنے جانے کا راستہ چھوڑ دیا گیا ہے، وہ حتیم ہے۔ تو حتیم بھی صحن کعبہ میں ہے، کعبہ سے قریب ہوا بالکل۔ اور حجر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صحن کعبہ میں ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ کہا گیا کہ حجر اور حتیم دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو اب بیت ام ہانی سے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس لایا گیا، تو خانہ کعبہ کے پاس کہیں حتیم میں لایا گیا تھا تو حتیم کہیں یا حجر کہیں یا خانہ کعبہ کے پاس کہیں، تو ایک ہی بات ہوئی۔ تو گویا آپ اس وقت بیت ام ہانی میں تشریف فرما تھے۔ وہاں تشریف فرما ہونے کا تھے، اس کا ذکر 3 طرح سے کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہے
یا بیت ام ہانی میں تھے، اپنے گھر میں آپ آرام فرما تھے، اور شعب ابی طالب میں تھے۔ وہاں سے آپ کو لایا گیا خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں، تو چاہے اسے حتیم سے ذکر سے تعبیر کریں، یا اسے حجر سے تعبیر کریں، یا عند البیت سے تعبیر کریں، یہ تینوں بات ایک ہی ہوئی۔ تو اس طرح سے ان روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اب وہاں سے آپ کو لایا گیا، پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے حلق سے نیچے جو ہنسلی کی ہڈی کے اوپر گڈھا ہے، وہاں سے لے کر ناک تک چاک کر دیا آنے والے فرشتے نے، اور دل نکالا۔ ثم اتیت بتسم من ذهب مملوء ایمانا، سرکار نے فرمایا کہ پھر میرے پاس ایمان سے پر سونے کی ایک تشتری لائی گئی، فغسل قلبی، تو میرا دل دھلا گیا۔ یہ سونے کی تشتری لائی گئی، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ سونے کا برتن اس امت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں جو سونے کی تشتری لائی گئی، ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ جو فرشتہ آیا تھا وہ لے کر کے آیا اور اس نے اس کا استعمال کیا، اور فرشتے ہماری اس شریعت کے مکلف نہیں ہیں، یا انہیں اس کا حکم نہیں ہے۔ وہ غسل قلبی، سرکار نے فرمایا کہ میرا دل دھلا گیا۔ ثم غشیا، پھر اسے بھر دیا گیا۔ ثم اعیدہ، اب اس میں کیا کیا بھرا گیا؟ ایمان، حکمت، علم، اور اللہ جانے کیا کیا اس میں بھرا گیا۔ ثم اعیدہ، پھر دل کو اس کی جگہ واپس لوٹا دیا گیا، یعنی جہاں سے نکالا تھا وہاں اسے لوٹا دیا گیا۔ وفی روایت ثم غسل البطن بماء زمزم، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر مائے زمزم سے بطن کو دھلا گیا، یعنی چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا، تو بطن کو بھی مائے زمزم سے دھلا گیا۔ ثم ملیا ایمانا و حکمہ، پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ ثم اتیت بدابۃ دون البغل و فوق الحمار، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا، یعنی اس کا قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، وہ دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، یقال لہ البراق، اسے براق کہا جاتا ہے، اس کا نام براق ہے۔ اس کی رفتار کا حال کیا ہے؟ فرمایا یضع خطوہ عند اقصى طرفہ، وہ براق یعنی وہ چوپایا جس کا نام براق ہے، وہ چوپایا اپنی نظر کی انتہا پر اپنا قدم رکھتا ہے، یعنی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، اتنا تیز رفتار۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس نے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک کا سفر 7 قدم میں کر لیا۔ ایک بار نظر اٹھائی تو پہلا آسمان نظر آیا، وہاں قدم رکھ دیا، پھر اس کے بعد اس دیکھا دوسرا آسمان نظر آیا، وہاں قدم رکھ دیا، اس طرح سے 7 قدم میں وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ فرمایا فحملت علیہ، تو وہ چوپایا جس کا نام براق ہے لایا گیا، مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ تو سوار یعنی آپ خود سوار ہو سکتے تھے، پھر بھی آپ کو سوار کیا گیا، یہ رفعت شان کے لیے اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ لگام کوئی پکڑے ہو اور رکاب کوئی تھامے ہوئے ہو اور اس طرح سے کسی معزز کو سوار کیا جائے، تو یہ تعظیم کے لیے، یا یہ کہا جائے کہ وہ ایسی سواری ہے جس پر سوار ہونا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوتا ہے، جبھی کوئی اس پر سوار ہو سکتا ہے۔ فحملت علیہ کا معنی یہ ہوا کہ محض فضل خداوندی سے مجھے اس پر سواری کا موقع ملا اور مجھے سوار کیا گیا۔ فانطلقا بی جبرائیل،
تو جبریل مجھے لے کر کے چلے، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر آئے۔ یہاں جو اسرا کا واقعہ ہے اسے درمیان سے ختم کر دیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ باب معراج کے حوالے سے ہے، معراج کے بیان میں ہے، اس لیے جو اسرا کا معاملہ ہے اسے درمیان سے الگ کر دیا گیا۔ تو آسمان دنیا پر آ گئے، فاستفتح، تو چونکہ ہر آسمان میں دروازے لگے ہوئے ہیں، انہیں دروازوں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، تو جب وہاں پہنچے فاستفتح، تو حضرت جبریل نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی اسے کھولنے کی درخواست کی۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا یہ کون، یعنی دستک دینے والا کون ہے؟ قال جبریل، انہوں نے فرمایا کہ جبریل، دستک دینے والا جبریل ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جائے، بل بجائے، دروازے پر دروازہ کھٹکھٹائے، دستک دے اور اندر سے پوچھا جائے کون، تو یہ نہ کہا جائے کہ میں ہوں، اس لیے کہ یوں تو ہر کوئی میں ہے، اپنا نام بتانا چاہیے تاکہ پوچھنے والا یہ سمجھ جائے کہ آنے والا کون ہے۔ تو اسی اعتبار سے جبریل امین نے فرمایا کہ جبریل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا ان کے پاس آنے کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے، انہیں آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ قال نعم، جبریل امین نے فرمایا ہاں۔ آپ غور فرمائیں کہ جبریل امین یہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں، مگر اس کے باوجود فرشتوں کو جس کام پر لگایا گیا ہے وہ اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ انجام دیتے ہیں، کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آنے پاتا۔ ان کا کام گویا یہ ہے کوئی بھی آئے اور جائے تو اس سے معلوم کیا جائے، اجازت ہو تو جانے دیا جائے اور نہ ہو تو واپس کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے صاف پوچھا کہ آنے والا کون ہے، تو معلوم ہوگا جبریل امین ہے، سردار ہیں، ان کی اتنائی آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آنے والا کوئی اور ہے، تو اس کے بارے میں بھی دریافت کر لیا گیا کہ انہیں آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، انہیں آنے کے لیے یا انہیں بلایا گیا ہے اور پیغام ان تک بھیجا گیا ہے یا یوں ہی آ رہے ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ ہاں ان کے پاس پیغام بھیجا گیا ہے، بلایا گیا ہے، تو مبارکباد پیش کی، قیل مرحبا بہ، تو کہا گیا انہیں خوش آمدید۔ فنعم المجیء جاء، یہ فنعم المجیء جاء اس میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی عبارت ہے جاء، یعنی وہ تشریف لائے، ان کے پاس پیغام بھیجا گیا، وہ تشریف لائے۔ فنعم المجیء مجیءہ، تو ان کی آمد کتنی اچھی آمد ہے، تو جو مخصوص بالمد مجیءہ ہے یہ محذوف ہے، تو وہ تشریف لائے، ان کی آمد کتنی بہتر آمد ہے۔ تو اس کلمے کو آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ بار بار یہ کلمہ آئے گا، تو کلمہ کیا ہے؟ جاء فنعم المجیء مجیءہ، یعنی وہ تشریف لائے تو ان کی آمد کتنی عمدہ آمد ہے، کتنی بہتر آمد ہے۔ ففتح، دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت، سرکار فرماتے ہیں تو جب میں اندر داخل ہوا، فاذا فیہا آدم، تو اس میں حضرت آدم موجود تھے۔ فقال ھذا ابوک آدم، جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کیجیے۔ فسلمت علیہ، تو میں نے انہیں سلام کیا۔ فرد السلام، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ کہا گیا کہ آپ انہیں سلام کیجیے، یہ آپ کے والد آدم ہیں۔ یہاں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ سرکار پہچانتے نہیں تھے اس لیے تعارف کرایا گیا، تو اس کے جواب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کا تعارف کرانا
یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے سامنے تعارف کرایا جا رہا ہے وہ ان سے ناآشنا اور بے خبر ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو پہچانتا ہے، پھر بھی جو لانے اور لے جانے والے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا تعارف کراتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تعارف اس قبیل سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کا کام تھا لانا، لے جانا، دکھانا، مناظر کے بارے میں بتانا، تو جو چیز بھی سامنے آ رہی تھی اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ سلام کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو آپ قائم کے حکم میں تھے اور وہ وہاں تشریف فرماتے، وہ قائد کے حکم میں تھے، اور حکم یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ جو کھڑا ہو وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ سرکار فرماتے ہیں فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، پھر انہوں نے فرمایا ابن صالح اور نبی صالح کو خوش آمدید، یعنی ان کی آمد مبارک ہو۔ یہ صالح بہت ہی جامع صفت ہے۔ صالح کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد بحسن و خوبی ادا کرے، وہ صالح ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے صالح بہت ہی جامع وصف ہے، اس لیے انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح ایک وصف کا ذکر کیا اور اسی پر اکتفا کیا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صالح یہاں اپنے لغوی معنی میں ہو، صلاحیت رکھنے والا، قابلیت رکھنے والا۔ تو مفہوم یہ ہوگا کہ خوش آمدید، مبارک ہو ابن صالح کو، یعنی اس بیٹے کو جو یہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے اعلیٰ درجات تک جانے کی قابلیت رکھتا ہے، اور اس نبی کو جو ان مناصب عالیہ اور درجات عالیہ کو طے کرنے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی صالح انہیں کہا گیا۔ انہیں آپ غور سے سمجھ لیں کیونکہ یہ کلمہ جگہ جگہ آئے گا اور بار بار آئے گا۔ پھر فرمایا ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ، پھر جبریل امین مجھے لے کر اوپر چلے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آ گئے۔ فاستفتح، وہاں دستک دی۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا یہ کون، دستک دینے والا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ قیل من معک، آپ کے ساتھ کون؟ قال محمد، فرمایا محمد۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا ان تک پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کیونکہ یہ کلمات بار بار آ رہے ہیں اس لیے عبارت پڑھ کے ہم آگے گزر جاتے ہیں، اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ تو پہلے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ ففتح فلما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ، فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ یہ دونوں حضرات موجود تھے، وہما ابنا خالۃ، اور وہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ، جبریل امین نے فرمایا کہ یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں۔ فسلم علیہما، آپ دونوں کو سلام کریں۔ فسلمت فردا، میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی مبارک ہو، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ انہوں نے بھائی کہا اس لیے کہ جس طرح سے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح سے تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اب سوال پیدا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابن صالح، اور ابھی آگے اور آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ابن صالح کہا، تو اس لیے کہ ان دونوں کے تعلق سے یہ رشتہ مشہور ہے کہ وہ آپ کے آبا میں شامل ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے ابن صالح کہا اور باقی انبیاء نے اخ صالح کہا۔ تو جس طرح سے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح سے تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل۔ قیل ومن معک، قال محمد۔ قیل
وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح، تو دروازہ وہاں بھی کھول دیا گیا۔ فلما خلصت اذا یوسف، تو جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ قال هذا یوسف فسلم علیہ، جبریل امین نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ثم صعد بی، پھر جبریل امین مجھے لے کر اوپر چلے، حتی اتى السماء الرابعہ، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر آ گئے۔ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح، وہ دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ فلما خلصت فاذا ادریس، تو جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ فقال هذا ادریس فسلم علیہ، جبریل امین نے فرمایا یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا۔ فرد، انہوں نے جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ثم صعد بی حتی اتى السماء الخامسہ، پھر جبریل امین مجھے لے کر اوپر چلے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر آ گئے۔ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح، یعنی سارا واقعہ پہلے جیسے پیش آیا۔ فلما خلصت فاذا ہارون، تو جب میں پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ قال هذا ہارون فسلم علیہ، جبریل امین نے فرمایا یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ثم صعد بی حتی اتى السماء السادسہ، پھر جبریل امین مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر آ گئے۔ یہاں بھی ویسی واقعہ پیش آیا۔ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح، اس سوال و جواب کے بعد وہاں بھی دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت فاذا موسیٰ، تو جب میں وہاں اندر داخل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قال هذا موسیٰ فسلم علیہ، جبریل امین نے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ فردا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، فلما جاوزت بکا، وہاں ایک نئی چیز پیش آئی کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا، فلما جاوزت بکا، تو جب میں موسیٰ سے آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ قیل لہ ما یبکی کا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ کے رونے کا باعث کیا ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جنہیں میرے بعد مبعوث کیا گیا، ان کی امت سے، میری امت سے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کی امت سے جنت میں داخل ہوں گے اس سے زیادہ جتنا میری امت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اپنی امت پر شفقت اور رحمت کی بنیاد پر تھا کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا، بہت بتایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری امت میں کم لوگ جنت، یعنی میری امت اجابت میں کم ہی لوگ ہوئے، اس لیے جنت میں جانے والے بھی کم ہی ہوں گے۔ جبکہ اس کی بنسبت یہ غلام کہا، نوجوان اس معنی کر کے کہ انہیں ہمارے زمانے سے کم تبلیغ کا زمانہ ملا،
انہوں نے ہماری دعوت کی حساب سے کم زمانے میں دعوت دی، لیکن ان کی امت نے زیادہ قبول کیا، زیادہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی، اس لیے ذات جنت میں جائے گی۔ تو اپنی امت پر شفقت اور رحمت کی بنیاد پر وہ رونے لگے۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، سرکار نے فرمایا کہ پھر جبریل امین مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے کر چلے۔ فاستفتح جبرائیل، تو جبریل نے وہاں دستک دی۔ قیل من ھذا؟ قال جبرائیل۔ قیل ومن معک؟ قال محمد۔ قیل وقد بعث الیہ؟ قال نعم۔ قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قال ھذا ابوک ابراہیم، جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں، فسلم علیہ، انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا۔ فرد السلام، انہوں نے جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یہاں بھی ابن صالح کا ذکر ہوا، جس طرح سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے ابن صالح کہا تھا، اور جواب اس کا آپ کو معلوم ہو چکا۔ ثم رفعت الى سدرۃ المنتہى، پھر 7ویں آسمان سے مجھے سدرۃ المنتہى تک بلند کیا گیا، اوپر لے جایا گیا۔ سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، اور منتہا کا مطلب ہوتا حد، جہاں نہایت ہو۔ تو وہاں چونکہ ایک درخت ہے جو دنیا کے بیر کے درخت کے نام میں مشابہ ہے، اور منتہا اس لیے کہ تمام جو مقرب فرشتے ہیں ان کی رسائی بھی اسی درخت تک ہی ہوتی ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے۔ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند شان ہے کہ آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا وہی جگہ ہے کہ وہاں اس کے بعد جانے میں فرشتوں کے پر جلنے لگتے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا، سرکار تشریف لے گئے، جس کے بارے میں کہا گیا اگر یک سرے منہ برتر پرم، کہ اگر بال کے ایک بال برابر بھی میں آگے اور پرواز کرتا ہوں تو پھر میرے پر کیا ہے، جل جائیں گے۔ تو وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اب وہاں کا منظر کیا تھا اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا نَبْقُهَا یا نَبْقُهَا، دونوں روایت ہے، نَبْقُهَا با کے سکون کے ساتھ اور نَبْقُهَا با کے کسرے کے ساتھ۔ مثل قلال حجر، قلال یہ قلہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا گھڑا، اور حجر ایک جگہ کا نام ہے جہاں بڑے بڑے گھڑے بنائے جاتے تھے۔ تو فرمایا فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ، تو اس درخت کا پھل مقام حجر کے بڑے گھڑوں کی طرح سے تھا، یعنی وہ پھل اتنا بڑا بڑا تھا جیسے مقام حجر میں بنائے جانے والے گھڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایسے اس کا پھل تھا۔ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، ورقها، اور اس کا پتا، جو وہاں درخت تھا بیر کا، اس کا پتا، فیلا یہ فیل کی جمع ہے، یہ ہاتھیوں کے کانوں کی طرح سے، جس طرح سے ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس درخت کے پتے بڑے بڑے تھے۔ اس بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پھل اور پتے کی ضخامت بیان کی گئی اور کہا گیا اتنے بڑے بڑے تھے، یہ صرف فہم سے قریب کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس کے پھل اور پتے کی حقیقت اس سے بہت برتر ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اس کا پتا اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں، ایک پتے کے سائے میں پوری امت آ سکتی ہے، اتنا بڑا پتا۔ قال ھذا سدرۃ المنتہا، جبریل امین نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی یہ وہ بیر کا درخت ہے جہاں تک سب کی رسائی ہو سکتی ہے، مقربین کی رسائی ہو سکتی ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، یہی حد ہے۔
تو اس لیے فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے وہ منتہا ہے، یا اس لیے کہ جو اعمال جاتے ہیں وہیں تک فرشتوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت جانتا ہے، اور احکام جو بندوں تک آتے ہیں فرشتے وہیں سے احکام لے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے اس کے بارے میں انہیں بھی کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٌ، تو وہاں 4 نہریں ہیں، نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں باطن میں ہیں یعنی جنت کے اندر جاتی ہیں، اور 2 نہریں ظاہر ہیں یعنی باہر آتی ہیں۔ قلت ما هذان یا جبرائیل، میں نے پوچھا جبریل یہ دونوں جو اندر جا رہی ہیں اور دونوں جو باہر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ قال اما الباطنان فنہران فی الجنہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 2 باطن ہیں اندر جانے والی نہریں ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں، ایک کا نام سلسبیل ہے اور ایک کا نام کوثر ہے۔ واما الظاہران، اور جو دونوں نہریں باہر جا رہی ہیں فالنیل والفرات، تو ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیل جو مصر میں واقع ہے اور فرات جو کوفہ میں واقع ہے، یہ ان دونوں کا سرچشمہ وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سمجھ میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ زمین پر ہے، زمین کے نیچے ہے، اس لیے کہ پانی تو زمین ہی سے نکلتا ہے، تو اس کی اصل سے جب یہ پانی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ زمین کے نیچے ہے۔ لیکن یہ ظاہر کے بھی خلاف ہے اور واقع کی بھی خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ لفظ آیا ہے سعیدہ بھی، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا نہ کہ نیچے جانا، تو معلوم وقت سدرۃ المنتہا اوپر ہے نیچے نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ اس کی اصل سے یہ پانی پھر کیسے آتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کا اصل سرچشمہ تو سدرۃ المنتہا ہی ہے، وہاں سے پانی پہاڑوں پر یا زمین کے اندر آتا ہے، اس کی کیفیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو زمین کے اندر سے وہ پانی اوپر نکلتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اسے نیل اور فرات کہنا یہ تشبیہ کے لیے ہے کہ جس طرح سے نیل اور فرات کا پانی بہت عمدہ، خالص، بہتر اور مفید ہے، اسی طرح سے ان دونوں کے پانی بہت مفید اور بہت عمدہ اور بہت اچھے ہیں۔ ثم رفع لی البیت المعمور، پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ بیت المعمور وہ گھر ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ جس طرح سے دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے یہاں انسان اس کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے جو بیت المعمور ہے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ اس قدر خانہ کعبہ کے اوپر ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر اسے نیچے زمین پر آنے کا موقع دیا جائے تو بالکل وہ ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہی پہنچے گا۔ ثم اتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، پھر سرکار نے فرمایا کہ پھر میرے پاس شراب کا ایک پیالہ، دودھ کا ایک پیالہ اور شہد کا ایک پیالہ لایا گیا۔ فاخذت اللبن، تو میں نے دودھ کو لے لیا، یعنی 3 پیالوں میں سے میں نے دودھ کو پسند کیا، اسے لے لیا۔ قال هي الفطرۃ، فرمایا کہ یہ فطرت ہے، انت علیہا و امتک، جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ اسے فطرت کہا گیا اس لیے کہ دودھ ہی یہ انسان کی نشو و نما کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے، اور اس کا معال کیا ہے؟ اچھائی ہے، یہ زود ہضم ہوتا ہے، ہر طرح سے مفید ہوتا ہے۔ ثم فرضت علی الصلاۃ، ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ فرجعت، تو اب میں وہاں سے واپس آیا، فمررت علی موسیٰ، تو میرا گزر موسیٰ پر ہوا۔ جس طرح سے جانے میں ان حضرات سے ملاقات ہوئی تھی، اس طرح سے واپسی بھی آپ آئے تو ہر ایک کے پاس سے گزر ہوا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کے پاس خاص واقعہ رونما ہوا اس لیے اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں اور بہت سارے واقعات جو معراج کی شب پیش آئے، جنت دیکھنا، جہنم کا مشاہدہ کرنا اور وہاں کے بارے میں دریافت کرنا، حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا،
تو یہ سب یہاں ترک کر دیا گیا ہے، صرف جو معراج سے متعلق آنے جانے سے ہیں انہیں کا اس میں ذکر ہے۔ اور یہ جو انبیاء سے ملاقاتیں آسمانے میں ہوئیں تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان انبیاء کی ارواح تھی جو ان کی صورتوں کی شکل میں وہاں موجود تھیں اور ان سے ملاقات ہوئی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ تو اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور وہاں ان سے اسی طرح ملاقات ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے تھے، خالی روحیں نہیں تھیں بلکہ ان کا وہی جسم بھی تھا جو قبروں میں دفن کیا گیا ہے۔ تو انہیں وہاں پہنچانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعجاز میں تھا کہ سارے انبیاء تشریف رکھیں اور اللہ کے محبوب یہ تشریف لانے والے ہیں۔ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، سرکار نے فرمایا کہ میں موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ فقال بما امرت، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ قلت امرت ب50 صلاة كل يوم، میں نے کہا کہ مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت روزانہ 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ہے، روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اب کیسے انہوں نے کہا، اس کی دلیل بیان کی، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، بخدا یقیناً میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو خوب سمجھایا ہے اور خوب ان کا جائزہ لیا ہے۔ فرجع الی ربک، لہذا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں، فصلہ التخفیف، اور اس سے کم کرنے کی درخواست کریں، اپنی امت کے لیے آسانی کرنے کی، کم کرنے کی درخواست کریں۔ فرجعت، میں واپس لوٹا، فوضع عنی 10، تو اللہ نے 10 نمازیں کم فرما دی۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ کی طرف واپس آیا، فقال مثلہ، تو انہوں نے پہلے جیسی بات کہی۔ فرجعت، پھر میں واپس گیا، فوضع عنی 10، پھر اللہ نے 10 نمازیں کم فرما دی۔ فرجعت الی موسیٰ فقال مثلہ، فرجعت فوضع عنی 10، فرجعت الی موسیٰ فقال مثلہ، فرجعت فوضع عنی 10، فامرت ب10 صلوات کل یوم، یعنی چوتھی بار جو آپ تشریف لے گئے تو ہر بار میں 10 نمازیں کم کر دی گئی، تو 40 نمازیں کم ہو گئیں اور 10 نماز کا روزانہ حکم دیا گیا۔ فرجعت الی موسیٰ، تو میں موسیٰ کی طرف واپس لوٹا، فقال مثلہ، انہوں نے پھر پہلے جیسی بات کہی۔ فرجعت، پھر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فامرت ب5 صلوات کل یوم، تو مجھے روزانہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ فرجعت الی موسیٰ، اب 5 نمازیں لے کر میں موسیٰ کی طرف لوٹا، فقال بما امرت، انہوں نے پوچھا کس چیز کا حکم ملا؟ قلت امرت ب5 صلوات کل یوم، مجھے روزانہ 5 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ قال ان امتک لا تستطيع 5 صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجہ، یعنی وہی دلیل دی پہلے والی، اور پہلا جیسا قول بھی کیا، فرجع الى ربک فصلہ التخفیف لامتک، یعنی آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور اپنی امت کے لیے آسانی کا سوال کریں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، سألت ربی حتی استحییت، کہ میں نے اپنے رب سے اتنی بار سوال کیا یہاں تک کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ ولکنی ارضی و اسلم، لیکن میں اس پر راضی ہوں اور امت ادا کیسے کرے گی اسے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں، اسلم یعنی اپنی امت کا یہ مسئلہ وہ کیسے ادا کریں گے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ قال فلما جاوزت، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا، نادا منادن امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے میں نے تخفیف کر دی، یعنی یہ بوجھ ان سے ہلکا کر دیا، یعنی 50 نمازیں تھیں اور اب 5 کر دی ہیں، یہ بوجھ ہلکا ہو گیا اور اپنا فریضہ میں نے نافذ کر دیا ہے۔ اب وہ فریضہ نافذ کر دیا مطلب یہ 5 نمازیں میں نے فرض فرما دی ہیں، اب اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی کہا گیا
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بدلا نہیں جاتا ہے، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا، یعنی اجر و ثواب میں تو یہ 50 ہی ہیں، ہاں عمل کرنے میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے، یعنی اب وہ عمل تو کریں گے 5 نمازوں کا، لیکن انہیں ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب آپ آگے حدیث میں کچھ اختلاف پڑھیں گے کہ آسمانوں میں کس آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی، تو اس روایت سے اختلاف نظر آئے گا، یا یہ اختلاف بھی ملے گا کہ نماز ایک بار واپس لوٹنے میں کتنی کم ہوئی، تو وہاں جب اختلاف ملے گا وہیں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔